بندہ مومن کو زندگی میں یہ ارادہ اور نیت اور قصد کرنا کس عمر کے حصے میں چاہیے کہ وہ جائے اور حج ادا کریں؟ میرے نزدیک تو جیسے ہی آپ کے اندر مذہبی شعور پیدا ہو گیا، آپ نے اللہ تعالیٰ کو مان لیا، اس کی سچی معرفت پیدا ہو گئی، تو آپ کا پہلا ہدف ہی یہ ہونا چاہیے کہ میں اپنے رب کے لیے اپنے آپ کو نظر کر رہا ہوں۔ دین کی حقیقت یہی ہے، یعنی اسلام کیا ہے؟ اسلام نام ہے اپنے پروردگار کے حضور اپنے آپ کو حوالے کر دینے کا۔ حضرت ابراہیم نے اسی تعبیر کو بیان کیا کہ اسلمت لرب العالمین۔ ہمارے ہاں اسلام، مذہب، دین، یہ در حقیقت ایک میراث ہے جو منتقل ہو جاتی ہے۔ شعوری طور پر آپ دین کو قبول کریں گے تو پھر آپ یہیں سے ابتدا کریں گے کہ اصل میں نے اپنے پورے وجود کو اپنے رب کے حوالے کیا ہے، تو پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ اگر پرستش کا موقع ہوگا تو سر جھکا دیں گے، اگر اطاعت کا موقع ہوگا تو یہ کہا جائے گا کہ کھانا پینا بھی بند کر لو تو ادنا تردد کے بغیر بند کر لیں گے، اگر یہ کہا جائے گا کہ اپنے مال میں سے اتنا حصہ ہماری نظر کر دو تو بغیر کسی تردد کے، توقف کے آپ پیش کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اسی طرح جب آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ ایک صدا ہے جو بلند کی گئی ہے، اس میں پروردگار کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ اذن فی الناس، لوگوں کے اندر اس بات کا اعلان کر دیا جائے کہ وہ حج کے لیے آئے اور آ کر یہ عبادت اور اس کے مراسم بجا لائیں، تو آپ بچپن ہی سے یا جب بھی شعور کی عمر کو پہنچیں گے تیاریاں شروع کر دیں گے۔ یہ دیکھیے کہ جن لوگوں کے ہاں مذہبی شعور یا احساس ہوتا ہے بالکل اسی طرح تیاری کرتے ہیں، یعنی بوڑھے ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ اس وقت جا کے کہیں موقع ملے، لیکن دو پیسے جمع کر کے میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ اپنے لیے کچھ اثاثہ جمع کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر موقع ملا تو ہم خدا کے گھر میں جائیں گے اور وہاں جا کر اپنے آپ کو پیش کریں گے۔ تو یہ تو جس وقت آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق پیدا کر لیتے ہیں تو پھر اس تعلق کا فطری ظہور ہے، لیکن اگر یہ چیز نہ ہو کہ ایک فریضہ ہے جو ادا کرنا ہے تو آپ کے جذبات بالکل اور ہوتے ہیں۔ اچھا ہم یہ دیکھتے ہیں موجودہ دور کے اندر ٹیکنالوجی نے بھی ترقی کی ہے، کچھ سیمولیٹرز بنائے گئے ہیں جن میں لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جا رہا ہے کہ جب وہ سفر کریں حج کا تو اس سے پہلے وہ واقف ہوں کہ وہاں پر جو مقامات ہیں وہ کہاں پر ہیں۔ سوال میرا یہ ہے کہ یہ صرف جو سفر ہوتا ہے حج کا، یہ محض مذہبی جو اعمال ہیں ان کی انجام دہی نہیں ہے، لیکن انٹرنیشنل ایک ٹریول بھی ہو رہا ہوتا ہے، اور ہمارے یہاں بہت بڑی تعداد میں لوگ کبھی ملک سے نہیں نکلے ہوتے اور حج پہ پہلی دفعہ جا رہے ہوتے ہیں۔ تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کی بھی ضرورت ہے کہ ہم جو ہمارے حاجی ہیں ان میں سیوک سینس ڈیولپ کریں، ان کو ہم بیسک لینگویج کی اسکلز دیں، ہم ان کو بتائیں کہ سائن بورڈز کیسے پڑھنے چاہیے، کیونکہ ہمارے جو بر صغیر کے بالخصوص حاجی ہیں جب یہ وہاں جاتے ہیں لوگ یہ بتاتے ہیں کہ وہ ان چیزوں سے آگاہ نہیں ہوتے۔ آپ نے خود بھی حج کیا ہے، آپ کا اپنا تجربہ کیا ہے اس حوالے سے؟ نہیں، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں ہزاروں لاکھوں لوگوں کو جمع ہونا ہے، ہر عمر کے لوگ ہوں گے، ہر قوم کے لوگ ہوں گے، وہ سب لوگ جب وہاں جمع ہوتے ہیں تو بڑے حادثے پیش آ جاتے ہیں۔ خود میں نے پہلے حج کے موقع پر یہ دیکھا کہ بعض لوگ ہیں وہ اپنا مکتب بھول گئے، گلیوں میں پھر رہے ہیں، عورتیں ہیں ان کو 2 لفظ نہ عربی کے آتے ہیں نہ انگریزی زبان کے آتے ہیں، کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ اب کہاں جائیں، آپ ان کا ہاتھ پکڑ کر لے جائیں وہ یہ بھی نہیں بتا سکتے کہ ہم کہاں تھے، کہاں سے نکلے ہیں۔ تو اس لیے یہ تربیت تو بہت ضروری ہے۔ آپ نے ایک دوسری جگہ پر جانا ہے، خاص طور پر جو لوگ پہلی مرتبہ جاتے ہیں ان کے لیے تو سب کچھ اجنبی ہوتا ہے۔ بہت سے ایسے لوگ آپ کے ملک میں ہیں جنہوں نے اس سے پہلے کبھی جہاز نہیں دیکھا ہوتا، کبھی اس طرح کا سفر نہیں کیا ہوتا، اس طرح ایئرپورٹس پر نہیں اترے ہوتے، تو ان کو اس کی تربیت دینا یہ بہت ضروری ہے۔ اور اگر کوئی اس طرح کا اہتمام کیا جائے کہ وہ گلیوں کو جان سکیں، راستوں کو جان سکیں، جو مکاتب بنائے جاتے ہیں وہ حرم سے کیسے متعلق ہوتے ہیں ان کو جان سکیں، تو یہ ان کے لیے بہت بہتر ہوگا۔ ان کی تمام توجہ وہاں عبادت پر مرکوز ہوگی۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ وہاں جانے کے بعد آدمی کا سارا وجود حرم سے متعلق ہو جائے، یعنی وہ جہاں وہاں جائے، وہاں بیٹھے، وہاں نمازیں پڑھے، وہ حرم کو دیکھے اور اس کے بعد جو مناسک ہیں ان کو ادا کرے۔ ساری توجہات کا مرکز وہ تبھی ہو سکتا ہے کہ اس طرح کے خرچوں سے آپ کو نجات ہو جائے۔ تو یہ تو میرے نزدیک بہت ضروری ہے۔ مجھے تو اپنے حج کے دوران میں بعض ایسے واقعات پیش آئے کہ جن میں بہت افسوس ہوا مجھے کہ یہ لوگ بیچارے بوڑھے لوگ ہیں، بیمار ہیں، اور ہمارے یہاں ہوتا بھی یہی ہے کہ جوانی کے زمانے میں لوگوں کو یاد نہیں ہوتا، اور عام طور پر اولاد بھی یہ دیکھتی ہے کہ اچھا والدین بوڑھے ہو گئے ہیں تو ان کو حج پر بھیج دیا جائے۔ دوسرے ملکوں میں
ملیشیا میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ نوجوان حج کرنے کے لیے جاتے ہیں. تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ آپ اچھی عمر میں کریں، لیکن جب بھی کریں اس کے لیے یہ تربیت بہت ضروری ہے. آپ نے غسل خانوں کو کیسے استعمال کرنا ہے، وضو کیسے کرنا ہے، پانی کا استعمال کیسے کرنا ہے، دوسروں کے لیے مشکلات پیدا نہیں کرنی، یہ سب چیزیں ہمارے دین کا تقاضا ہے. یہ سکھانی چاہیے ہر آدمی کو. آپ کا وجود دوسروں کے لیے آزار کا باعث نہ بن جائے اور نتیجے کے طور پر خود آپ کسی مشقت سے دوچار نہ ہو جائے. دونوں چیزوں کا لحاظ کرنا چاہیے.